أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نسرین اسلم آپ کی ہوسٹ پروگرام رمضان ود المیزان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آج بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا 1 گھنٹے تک، انشاءاللہ 3 بجے تک. اور آج ہم بات کریں گے کہ شفاعت کیا ہے، اسلامی عقیدہ شفاعت کے بارے میں کیا ہے، اور ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے. اس کو دیکھیں گے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اگر شفاعت کا علم ہمیں نہ ہو تو ہم بہت ساری گمراہیوں میں پڑ سکتے ہیں، اس کے بارے میں شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی کو مکمل کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ زندگی میں کیے ہوئے وہ اعمال کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر کے جائے گا. اور اس دنیا میں جب ہم اپنے اسلامک عقیدے کے مطابق جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اسی کی برکت اس زندگی میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں وہی ہمیں اعمال جو ہیں وہ کام آئیں گے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں وہ ہیں فہمیدہ انصر، اور انشاءاللہ اسی عنوان پر ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ کہ عقیدہ شفاعت اور ہمارا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنی مہمان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان اچھا ہے. پہلے تو بتائیں آج آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے، 15واں یا 16واں؟ 16واں رکھا ہے. اچھا آپ نے 16. چلیں ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے ہم ایک ساتھ عید کریں گے الحمدللہ، انشاءاللہ. اور 16 دن گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا. نا 16 دن ایسے، یہی برکت اور رحمت ہے نا کہ جب سب کے ساتھ مل کے رکھنے ہوتے ہیں نا تو بالکل پتہ نہیں چلتا. اور جب بعد میں جو رکھنے ہوتے ہیں روزے جب وہ رکھنے پڑے تو ایسے لگتا ہے جیسے 1 مہینے سے بھی زیادہ ہیں. بالکل صحیح ہے. اور واقعی ایک برکت اس مہینے کی یہ بھی ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا ایام معدودات، ہم روز گنتے ہیں آج کون سا روزہ ہے نا. اور اچھا گنتی بھول جاتی ہے، دیکھنا سوچنا پڑتا ہے آج 15واں روزہ ہے، 16واں یا 14واں یا 13واں یا کون سا روزہ ہے آج. تو اس لیے میں نے ذرا میک شور کیا کہ آپ کا کون سا ہے آج. تو الحمدللہ اس رمضان سے حتی الامکان سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بے شک. اور گنتی کے چند دن ہیں اور ہر ایک فوکس کر رہا ہے کہ جلدی جتنا ہو سکے اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں. بالکل. بہت ساری برکتیں اور رحمتیں وقت کی بھی ہیں، گھر رہنے کی بھی ہیں، اور دیکھیں آپس میں ملنے کی بھی ہیں. بالکل. اس لیے کہ اگر یہ کووڈ-19 نہ ہوتا تو شاید ہم اپنی مصروفیت کی بنا پر ایک دوسرے سے اتنا نہ مل سکتے. بالکل بالکل. جتنا اللہ کی رحمت سے اس مہینے کی رحمت سے ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. تو آئیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ شفاعت کا اسلامی جو ہے نظریہ یا اصول کہہ سکتے ہیں. اور ہم اس کے اوپر ہم کتنا جانتے ہیں شفاعت کے بارے میں. یا کبھی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن رحمت ہے، قرآن شفقت ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن پڑھنے سے یہ اور یہ فائدے ہوتے ہیں، قرآن ہماری نجات کا ذریعہ ہے. بے شک ہے. تو اس بارے میں ہم نے کبھی نہیں توجہ اس طرف اپنی کی نا کہ اس دنیا میں کتنا فائدہ ہے اور اس کا ہمارے عقیدے سے کتنا گہرا تعلق ہے. بالکل. اور اگر صحیح طریقے سے ہمیں پتہ نہ چلا تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہ باتیں سوچتے یہ باتیں بھی دنیا میں کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. اللہ کے سامنے جب ہم میدان حشر میں ہوں گے، جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب پل صراط پر ہوں گے، جب حوض کوثر پر ہوں گے، اور جب تک یہ سارے عقیدہ ہمارا صحیح نہ ہوا
تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ تو یہی ہے کہ ہم لوگ پھر وہ بات قرآن پہ آ جاتی ہے. صحیح. کہ جب میں نے شفاعت کے متعلق حدیث کی کتاب کو کھولا، حدیث پڑھنے شروع کی اور اسے دیکھنا شروع کیا، تو حدیث میں پورے کے پورے حوالے جو ہیں قرآن کے آیات کے دیے ہوئے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ تاکید کے ساتھ شفاعت کے متعلق قرآن پاک میں بتایا. تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھ کے پڑھیں جی تو ہمیں سارے علم جو ہیں وہ مل سکتے ہیں، جو کہ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھ سکتے ہیں، ہمیں شرک سے بچا سکتے ہیں. تو جو یہ شفاعت کا ہے، یہ بھی اس کا اور شرک جو ہے نا بہت جو ایک بال کے برابر بھی جو ہے نا اس میں ہے کہ ہم شرک کی طرف نہ جائیں. یعنی بہت فائن لائن ہے درمیان میں کہ اگر ہمیں وہ مکمل نہ پتا ہوا کہ کون ہماری مدد کرے گا، بالکل، تو واقعی ہم دوسری طرف گر سکتے ہیں. بالکل، دوسری طرف گر سکتے ہیں، گڑھے میں، شرک کے گڑھے میں جا سکتے ہیں. ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن تھوڑی سی سوچ کے شاید یہ بھی کام آئے گا. بالکل. تو اس سے ہم بالکل اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. تو اس لیے چند چیزیں جو ہیں، اور کچھ ایک یہ کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز تو بالکل صاف ہو جانی چاہیے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے روز نہ کوئی فدیہ دے کے بچ سکے گا، نہ کوئی معاوضہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا سکے گا، اور نہ ہی کوئی اللہ کے حضور کھڑا ہو کے کسی فرد کے لیے یہ کہہ سکے گا کہ اس کی جگہ مجھے سزا دے دیجیے. آج تو باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، میں اپنے سر لیتا ہوں، کر لو یہ، کوئی بات نہیں ایسے. تو یہ بڑا آسان سمجھا ہوا ہے، تو اور یہ لفظ جو ہیں وہ بڑے بھاری پڑیں گے. تو یہ کہ کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اس کی جگہ سزا دی جائے، تو اس چیز کا کوئی بالکل امکان ہے ہی نہیں. قرآن پاک میں سورہ الانفطار آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی نفس، کوئی شخص، کسی شخص کے کام نہ آئے گا کچھ بھی. والامر یومئذ للہ، پوری کی پورا اختیار، پوری کی پوری حکومت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگی. تو بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا. تو اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جی اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ سورہ یہ آیت الکرسی کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے بے شک. تو یہاں پہ من ذا الذی کون ہے وہ؟ جی یشفع، جو شفاعت کرے اللہ کے نزدیک، اللہ باذنہ، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی سوائے اس کے. تو ہم آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہمیں بتایا گیا، لیکن اس کے معنی پہ بھی غور کریں تو بھی اتنی بات معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی کسی کو بھی سفارش جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اور اللہ کے اذن، اور پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو شرک نہیں کرتا چلیں وہ سفارش کر دے گا، اور جو قرآن کے حافظ ہیں وہ سفارش کریں گے، اور یہ سب کچھ لے کے ہم سمجھ لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کوئی سفارش نہیں، جسے میں اجازت دوں گا سفارش کی، اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جس کی چاہے سفارش کر لے. یہ بڑی اہم من اذن له الرحمن، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور پھر ہے وقال ثواب، اور وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے. تو جس کے بارے میں اللہ رب العزت جس کی بات کرنے کے لیے کہیں گے، صرف اسی کی بات وہ کر سکتا ہے اور اسی کی سفارش کر سکتا ہے. اس ساری بات سے دیکھیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو شفاعت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. بالکل وہ ایمان کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. بے شک. اور ان پر ہماری اتنی توجہ ہوتی ہے، بالکل، لیکن اس چیز پر نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کو بھی صحیح سے جانیں. اور یہاں پہ وہ حدیث کے جہاں پر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تمام پیغمبر حاضر ہوں گے، اور ہر آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو درمیان میں جتنے انبیاء کرام آئے، پیغمبر آئے، وہ سب ایک کے بعد دوسرے پیغمبر سے کہیں گے. حدیث چونکہ بہت لمبی ہے اور ہر پیغمبر اپنا عذر بتائے گا
کہ میں اللہ کے ہاں شفاعت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے ہاں نہیں کر سکتا، اور ہوتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے، اللہ کے حضور جھک جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے امتی امتی، جبکہ تمام پیغمبر پکاریں گے نفسی نفسی، کہ ہم سے، حالانکہ وہ خطائیں تھیں جو آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کی، ابراہیم علیہ السلام نے کی، کہ جب وہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جا رہے تھے، اس کے باوجود دیکھیں اتنی چھوٹی خطائیں جن کو دنیا میں ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، اس کے باوجود لیکن ہم دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، اور ہم اس پر بھروسہ کر کے، اچھا اس کی مثال میں دیکھیں اکثر گھر میں یہ لیتی ہوں کہ جب بچوں کے اگزام ہوتے تھے نا تو خود نہیں انہوں نے دعا مانگنی، خود نہیں کچھ کرنا، تو کہنا ہے مام آپ ذرا دعا مانگیے گا میرا آج کا اگزام ٹھیک ہو جائے، تو ہم وہ دنیا والا معاملہ آخرت پر بھی کرتے ہیں نا، بالکل بالکل یہی ہے کہ شاید ہماری ماں ہمارے باپ ہمیں قیامت کے دن بھی چھڑوا لیں گے، اور یہ آپ دیکھیں جو ہمارے بچے ہیں چونکہ ان کو ہم صرف باتوں سے چلتے پھرتا دین نا، اور پھر شیخ گوگل کر لیتے ہیں کہ گوگل چیک کرو تو اس میں سے آپ آنسر دیکھ لو، اس وجہ سے ان کے عقیدے ایسے ہیں، یعنی ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ جیسے ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جس کو اللہ اجازت دے، جس کو اللہ اجازت دے، من یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ، کہ ہر انسان خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، بالکل، تو وہ دنیا میں بھی وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ والدین نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری مدد کریں، وہ ہمارے لیے دعا کریں، حالانکہ دعا تو وہ ہے جو انسان خود اپنے دل سے کرتا ہے، بالکل بالکل یہی، تو یہ عقیدہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قیامت کے دن بھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے حضور کھڑے ہو کے، تو یہ نہیں کہ لوگوں کو بلانا شروع کر دیں گے، کیا کریں گے اللہ کے حضور سجدہ میں گر جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے اے محمد اٹھیے اور بتائیے، تو پھر آپ شفاعت کی اجازت ملے گی، اجازت بھی جیسے ابھی آپ نے بتایا بالکل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف اسی کی کر سکیں گے، اسی کی کر سکیں گے، تو لا الہ الا اللہ۔ بالکل آپ کی اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات دیکھیے کہ ہر فائدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ترجیح دی، بے شک، کہ امت کے لیے آپ، تو اسی طرح حضرت ابو ذر سے حدیث ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی تو پوری رات نماز میں رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت دہراتے رہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور صبح ہوئی تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری رات مسلسل ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے امت کے حق میں بخشش کا، شفاعت کی دعا مانگی تو مجھے میری وہ دعا قبول کی گئی، مجھے وہ حق شفاعت کا دے دیا گیا، اور اس سے آپ اور ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے وہ اس کو یہ شفاعت نصیب ہوگی اگر وہ اس نے پوری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو شرط ہے شفاعت کے ساتھ کہ اگر شفاعت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہیں اللہ رب العزت حکم دیں گے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نے شرک نہ کیا ہو۔ بے شک بے شک، شفاعت اسی کی جائے گی کہ جس نے شرک نہ کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو ہم دیکھیں، اور آپ کے احسانات، آپ کے تکلیف اور آپ کی جو دعائیں کی اور آپ نے جو اپنے آرام قربان کیے، تو پھر دل جو ہے نا آپ کی محبت سے پگھلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ نبی
جن کو ہماری اپنی یعنی ہماری یعنی کہ اپنی امت کی کتنی فکر ہے، بس امت کی فکر ہے، امت کی فکر ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کتنی سنت کو جانتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس کی اجازت ہوگی، بالکل. اب اجازت اسی کو ملے گی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ ہوگا. بالکل آپ سے محبت ہوگی، بالکل کہ وہ اس طریقے کے مطابق چلا ہوگا. بالکل. کیونکہ قیامت میں اللہ کے نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے، نماز پڑھنے سے پہچانیں گے. جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ ان کی کمر جو ہے تختے کی طرح سخت ہو جائے گی جس نے دنیا میں سجدہ نہ کیا. بالکل، جو جھکا نہیں، رکوع میں نہیں گیا. جی، تو وہ کیسے پھر جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ اس وقت جب سب سجدے میں پڑے ہوں گے تو وہ اللہ کا دیدار کے لیے، تو وہ کیسے سجدے میں جائے گا؟ اس کو کیسے توفیق ملے گی اس وقت؟ یعنی ہم قرآن پاک بے شک اللہ کی کتاب کا پہلا حق ہے، بالکل، لیکن اللہ کی کتاب کا دوسرا حق جاننے کے لیے ہے کہ حدیث رسول کو جانا جائے. بالکل. اس کو جانے گے تو نبی کے طریقے کا پتہ چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پتہ چلے گا تو اللہ کی رضا کا پتہ چلے گا. بالکل. کیونکہ حدیث قرآن کی طرف لے کے جاتی ہے نا. بالکل. طریقہ رسول قرآن کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. بالکل. بالکل. تو شفاعت کے لیے یہ جاننا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالکل صحیح جاننا ہمارے ایمان کا، یعنی کہ شرک کیا ہے. اگر ہم دیکھیں ہر وہ چیز جو اللہ اور بندے کے عمل کے درمیان آ جائے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بندے کی چاہت کچھ اور ہے، بالکل اس کی ضرورت کچھ اور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو وہ غفور الرحیم بنے گا نا. بالکل. بالکل. ماں کے اگر 2 بچے ہیں نا، ایک نافرمان ہے، ہر بچہ تو وہ ہے، بالکل آپ ہم انکار نہیں کر سکتے وہ ہمارا بچہ نہیں ہے، بالکل. لیکن ماں کتنا خوش ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر رحم کرے گا، بالکل. لیکن کب؟ جب بندے بھی اپنے رب کو یاد کریں گے. بالکل، جب بندے اس کے بندے بن کے رہیں گے، عبد اس کے غلامی کریں گے. تو یہ کہ اسی طرح یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی بات جو ہے نا وہ بالکل صاف ہو جانی چاہیے کہ جیسے قیامت کے دن تو ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ جرم ثابت ہو چکا ہوگا، جیسے فرعون، جیسے ابو جہل، جس طرح حامان اور قارون وغیرہ، تو کوئی بحث نہیں ان کے بارے میں. اور دوسرا گروہ جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے اور پھر انہوں نے عمل صالح کیے اور شرک سے بچ کے توحید کے اوپر زندگی گزاری، تو وہ حقدار ہو گئے جنت کے. کوئی زیر بحث نہیں، کوئی بحث نہیں. اور اب جو تیسری قسم کے 2 لوگ ہیں جن کے عمل برابر ہوں گے اور یا جن کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے، زیر بحث زیر غور وہ لوگ ہوں گے. تو یہ کہ نیکیاں بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں، اور توفیق اللہ تعالیٰ اسے ہی دیتا ہے جس کے لیے وہ جان لیتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ماں کی مثال دی کہ ماں رسپانسبلٹی اگر دیتی ہے کہ آپ اس گھر کو سنبھالنا یا یہ میرے پیسے یا میرا اکاؤنٹ سنبھالنا، تو وہ جس کو اپنے سارے بچوں میں سے دیکھتی ہے، خواہ وہ عمر میں چھوٹا ہو، بے شک کہ یہ رسپانسبلٹی لے سکتا ہے، تو وہ اس کو دیتی ہے چابی یا اس کو دیتی ہے اپنا کارڈ. تو اللہ رب العزت اگر ایک ماں یہ سوچتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ یہ زیادہ رسپانسبل ہے، تو اللہ رب العزت کی جو ہدایت ہے وہ گری پڑی چیز نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی سب کو بانٹ دے. تو اس کے لیے بھی ہمیں رسپانسبل بننا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں ہدایت مانگنی پڑے گی اللہ رب العزت سے، تو اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. بے شک آپ کی اسی بات سے مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یاد آئی. جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ تو مؤذن رسول ہیں، آپ اذان دیتے ہیں اور آپ کے اتنے رتبے ہیں، تو اس کے باوجود آپ پر اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو حضرت بلال نے اتنا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہماری چھوٹی سی عقل، جب ہم کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو ہم اس کو خوب ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں بے شک کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو وہ جنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی،
تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، یعنی اس میں جانے کے لیے انسان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بالکل. یعنی آنکھ بند ہوگی تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. تو کیا وہ رب نہیں مجھے دیکھے گا کہ یہ اس قابل ہے بندہ؟ یعنی وہ صحابی رسول بالکل. یعنی انہوں نے ان کی سوچ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تو مؤذن ہوں اور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا ہوں. بالکل بالکل. تو یہ عقیدہ ہے، یہ جو کہ اور یہ وہ محبت اور وہ قرب ہے اللہ رب العزت کا، جو کہ اللہ رب العزت کے دوسری سائڈ پہ جانے ہی نہیں دیتا، سوچنے ہی نہیں دیتا کہ ہاں واقعی میں تو اتنی عبادت کرنے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. تو وہ یہی بات ہے کہ جب ہم دنیا کو لیتے ہیں نا، دنیا کا علم لیتے ہیں، تو ہم رکتے نہیں ہیں کہیں. صحیح. ہم اس کو یہ نہیں سوچتے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. لیکن جب ہم دین کے علم کی طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، بس نماز کا پتہ چل گیا، روزہ اتنا ہی ہو جائے، اس پہ ہی عمل ہو جائے تو کافی ہے. اس سے آگے جاتے ہی نہیں. جب اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں تو پھر امیدیں اس سے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ تو ہم امیدوں سے جنت میں نہیں جائیں گے. ہماری خواہشیں نہیں ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا حقدار کر دے. تو یہ کہ جس طرح سورہ ہود آیت نمبر 105 میں ہے کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا کسی نفس، اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. تو جو شفاعت ہے نا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا. اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں آپ نے اتنی سجدوں کی کثرت اور اتنی دعاؤں کی کثرت اور اتنے آپ نے حب کے ساتھ امت کے لیے دعائیں مانگی. تو جو آپ کے سوا بڑے بڑے انبیاء، جلیل القدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ، کسی کی جرت نہ ہوگی آپ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کے شفاعت کرنے کی. لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز ملا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئیں جو کسی دوسرے کو نہیں عطا کی گئیں. تو ان میں سے ایک ہے اعطیت الا شفاء من الشفاء، اعطیت من الشفاء، مجھے شفاعت عطا کی گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کو کہا گیا کہ آپ کچھ مانگیں، اور انہوں نے اپنی وہ دعا مانگی اور ایک دعا ان کی دنیا میں قبول ہوئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی کہا گیا کہ آپ مانگیں. تو میں نے اپنے سوال کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا. تو جب میں نے یہ پڑھا تو دل جو ہے نا اظہار تشکر اور محبت سے بھر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ آپ کے اتنے احسانات ہیں. اب جب پڑھا تو دل بھرا، دل پگھلا. جب تک نہیں جانا تو پھر وہ جب تک ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں نا، کوئی کسی کے احسان ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی کا پیار نہیں پتا ہوتا، کسی کی خیر خواہی نہیں پتا ہوتی، تو اس سے پیار بھی نہیں بڑھتا. تو یہی حال ہمارا ہر طرف ہے اللہ رب العزت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو مؤخر کر دیا قیامت کے دن کے لیے. اور اس سے ہر وہ انسان فائدہ، اس کو ہر انسان کو یہ فائدہ نصیب ہوگا جس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پر ہوگا. تو شرط وہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہی بات فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ سورہ زمر میں نا کہہ دیجئے کہ تمام سفارش اور شفاعت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں. بے شک جس کو اللہ چاہے گا اجازت دے گا. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں شفاعت کے لیے ہم نے بہت سارے غلط عقیدے بنا لیے ہیں، یہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا، ایسا بھی ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے دیکھا جائے
بہت سمپل سی آسان سی سمجھنے والی بات ہے. جیسے ابھی ہم نے روز محشر کا ذکر کیا, اللہ کے حضور سب پوری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے. بالکل. تو کس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے؟ جس کو اللہ چاہے گا, بالکل اپنے حکم سے چاہے گا. اور وہاں پر پھر ہم نے ذکر کیا اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اسی طرح اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ حوض کوثر پر کون کھڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنا آسان ہے یہ بات کو سمجھنا. بالکل. جب ہم دنیا میں غلط عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ فلاں 5 وقت کا نمازی ہے, اس نے 6-7 حج کیے ہوئے ہیں, اس نے یہ بھی کیا ہوا ہے, اب میں اس کے پیچھے چل پڑوں. بالکل ایسا بھی عقیدہ ہوتا ہے نا. بالکل. یعنی لوگوں کو منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کے پیچھے ہیں, ہم نا پیچھے ہی چلے جائیں گے. جی بالکل. تو یہ کہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے, آپ کی ٹھیک ہے بالکل کہنا چاہیے دعا کیجئے, لیکن جو تکلیف آپ کو ہوتی ہے, جس تڑپ کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں نا, وہ دوسرا اس تڑپ سے نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کو اپنی تکلیف کے لیے دعائی آپ کو کھانی پڑتی ہے, دوا آپ کسی دوسرے کو نہیں کھلاتے. بالکل صحیح کہ آپ کھا لیجئے. بالکل صحیح کہا. تو اسی میں دیکھیں کہ بالکل سمپل ہے, اس عقیدے کو سمجھنا بالکل آسان اور سمپل بات ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ میرا ایک پاؤں جنت میں ہوگا, جنت کے دروازے کے اندر چلا جائے گا, اور دوسرا باہر ہوگا. تو مجھے تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک کہ دونوں قدم جنت کے اندر نہیں چلے جائیں گے. دیکھیے, اور یعنی یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو کس کو ملتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیسے راتوں کو جاگ جاگ کے یعنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. بالکل. وہ بھی اپنے جو ہے وہ ظاہر اپنے وقت کے خلیفہ تھے, وہ بھی اپنے عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت جو ہے نا تندہی سے کام کرتے تھے. اور کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری شفاعت کریں گے؟ تو اب ہم کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ یعنی عمل. اسی طرح دیکھیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے کیا فرمایا, اپنی بیوی سے کیا فرمایا. اس بیوی کے بارے میں جس کے بارے میں جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں کہ آپ کی دوسری بیویاں حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ آپ ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں, تو بیٹی سے بھی کیا کہنے لگے کہ عائشہ کے بارے میں مجھے ایسا مت کہو. سبحان اللہ. یعنی میں انصاف میں ہر ایک بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہوں, لیکن دل کے رجحان پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا. بالکل. اور پھر فرمایا کہ اس کے لحاف میں مجھ پر وحی آتی ہے. سبحان اللہ. کہ اس لحاف پر مجھے وحی آتی ہے. اور پھر اللہ کی محبت کے لیے بھی ان کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا. تو یہ چیز اس بیوی سے بھی کہتے ہیں کہ عائشہ اپنے بارے میں کچھ کر لو, اپنے بارے میں کچھ, میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا. جبکہ آپ کو شفاعت کا پروانہ مل چکا ہے. ابھی آپ نے جو ذکر کیا مل چکا ہے. تو ہم دیکھیں اپنے عقیدے میں کہ ہم کس کس سے اپنی آسیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ کون ہماری مدد کرے گا. حوض کوثر پر اللہ کے نبی پہلے حاضر ہوں گے, امت کے آنے سے پہلے حاضر ہوں گے, اور پھر موتیوں کی طرح جو کوزے کوثر سے بھرے ہوئے حوض پر پڑے ہوں گے اور پانی سے بھرے ہوں گے. اب دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, جو جس کو زیادہ پسند ہوگا. اور جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو اس میں پھر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری امتوں کے لوگوں کو ہٹا رہے ہوں گے اس سے پیچھے, جیسے لوگ اپنی بکریوں کے چارے سے دوسرے ریوڑ کو ہٹاتے ہیں اس کے وہاں سے آنے سے. فرشتے جب ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی, یہ بڑی سخت بات ہے, جنہوں نے زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزاری ہوگی, یعنی یہ اتنی ڈرنے والی چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے کوئی دنیا سے جب رخصت ہو جاتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے. پھر ہماری شادیاں دیکھیں, اے سے لے کے زیڈ تک کس طرح سے ہم کرتے ہیں, اور پھر ہم شفاعت پہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے.
تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی ایسے گزاری جس میں اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوگی، تو فرشتے کہیں گے، یہ فرشتے منع کریں گے اور اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ اچھا کیسے پہچانیں گے؟ جیسے ہم نے پہلے بات کی، نماز کے وضو کے اعضاء سے، اور وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، لیکن نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اور پھر کہنے کے باوجود بھی انسان صحیح نہ کرے تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ اپنے ہمارے جو لوگ ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ شروع سے اسی طرح کرتے تھے تو وہ کوئی غلط تو نہیں کرتے تھے، تو پھر وہی زمانہ یاد آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہی لفظ تو وہ لوگ کہتے تھے، بالکل، کہ ہم نے اپنے باپ یہی کہتے پایا، تو وہ کیا وہ غلط تھے؟ تو اگر ہم ابھی بھی اسی چیز پہ اڑے رہیں گے تو پھر کب ٹھیک ہوں گے؟ اور پتہ ہے فہمیدہ، وہ شرک کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، ہم بدعت کرتے ہیں، اور وہ شرک میں ہی آ جاتی ہے، تو وہ جو اللہ کے مقابلے میں بات وہ سخت ہے جی، وہ سخت ہے، کیونکہ ان کو بالکل کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی حجت ہی نہیں، ہم معلوم کریں بھائی اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو اس میں ہمیں ناظرین یہ بات تو بڑی سوچنے والی ہے، بالکل، کہ ہم نیکی بھی کریں اور پھر ہمارا طریقہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو کل کیا ہوگا؟ ہمارے وہ عمل جو نیکی کا عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور ایک میں بات آپ سے اور شیئر کروں، وہ یہ کہ یقین مانے یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری پہچان کیا ہے، یعنی مسلمان ہونا پہچان کافی نہیں ہے، بالکل، جبکہ ہر جگہ پر، پل صراط پر، ہر جگہ پر ایک صرف مسلمان کو دیکھا جائے گا۔ حنفی، مالکی، یہ تمام ہمارے علماء کرام نے ہماری زندگی کے فقہی مسائل کو آسان کر دیا، ہمارے لیے بالکل بالکل آسان کر دیا، اور ہم ان کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، لیکن وہ اپنا کام کر کے چلے گئے اور ہم نے انہی کے نام کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیا۔ ایک جگہ میں گئی تو یقین مانے وہاں پر وہ نماز پڑھی ہوئی، تو ایک پہ لکھا ہوا ہے صلاۃ الحنفی، ایک پہ اکبر، یہ صلاۃ رسول، ایک پہ، تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا الحمدللہ، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ نماز تو ایک ہے، نماز میں پڑھنے کا بھی طریقہ ایک ہے، اور نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، رکوع سجود سب ایک ہوتے ہیں۔ وہ رحمہ اللہ اجمعین جنہوں نے اس بات کو ہمارے لیے آسان کر دیا، آج ہم نے انہی کے نام پر فرقہ بازی کر دی۔ بالکل۔ اور دیکھیں سب سے ایزی بات ہے جو سمجھنے والی ہے، جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ کہہ کے اٹھائے جائیں گے کہ آج حنفی اٹھ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، مالکی اٹھے اور وہ جنت میں جائے، یا فلاں اٹھ جائے اور وہ جنت میں جائے۔ اس بارے میں مجھے جو سب سے زیادہ فکر ہوئی وہ یہ کہ ایک ہماری بہن ینگ لڑکی تھی، وہ مسلمان ہوئی، تو وہ جب ایک کتابوں کی دکان پہ گئی تو اس نے کچھ اس طرح کی کتابیں مانگی، تو وہ دکان والے نے میرا نمبر ان کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو کچھ تم باتیں کر رہی ہو نا، وہ یہاں ایک عورت آتی ہے، وہ صرف تمہیں مدد کر سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے فون کیا تو کہتی ہے کہ وہ مجھے یہ نماز کی کتاب دے رہے تھے تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ والی نہیں مجھے چاہیے، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک نمبر دیتا ہوں، وہی تمہیں مدد کر سکتی ہے۔ اب جب وہ آئی تو وہ ہر بات میں مجھے پوچھے is this is a sunnah, is this is a sunnah, is this is a sunnah۔ تو اب دیکھیں وہ کتنا کنفیوز ہو گئی نا، کیونکہ اس نے ٹھیک ٹھاک سٹڈی کی ہوئی تھی مسلمان بننے سے پہلے۔ اس نے کہا میں نے بالکل سارے فقہ کی سٹڈی کی ہے، اور اس کو جب میں نے لے جا کے سنت پہ چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی کی جو اس سے میں نے سیکھا کہ لوگ ایک سنت کو سامنے رکھتے ہیں، ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، اس سے پھر اپنی رائے نکالتے ہیں۔ اب ایک وہ شخص جو بھی مسلمان نہیں ہوا وہ ہم سے زیادہ جانتے، بالکل کہتی تو میں اوریجنل کو کیوں نہ پکڑوں، بالکل، کہ وائی آئی نیڈ اوپینینس۔ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا نہیں دیکھو، آگے جا کے
جب ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جب ہمیں کچھ اور فقہی مسائل آتے ہیں، طلاق کے آتے ہیں، کچھ ایسے آتے ہیں، تو ہمیں ان علماء کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہمارے امام ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن امام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، حدیث وہ ایک ہے. بالکل. تو اس کو کنونس کرنے کے لیے مجھے کافی اس کو سمجھانا پڑا کہ یہ غلط نہیں ہے. لیکن دیکھیے جو اس نے اسٹڈی کی، اس نے کہا قرآن کے بعد نبی کی زندگی ہے اور مجھے بس یہ 2 ہی چیزیں کرنی ہیں. اور وہ جیسے ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دماغ چھوٹا سا ہے، مجھے 2-3 باتیں بتا دیں. آپ نے فرمایا اللہ کو ایک مانو، نماز اور پورے ارکان اسلام بتا دیے، اور شرک نہ کرو. شرک نہ کرنا. تو وہ واپس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. یعنی دین صرف اتنا سا ہے. بالکل بالکل. کہ نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہمیں پورا طریقہ تم کما یصلی، بالکل جیسے مجھے دیکھا ویسے پڑھو. اس کے بعد حجت کیا رہ جاتی ہے کہ عورت اس طرح کرے اور مرد اس طرح کرے، کیونکہ ایسے لکھا نہیں ہوا. تو اوپینین ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے. لیکن مجھے جب میں دین کی طرف آئی، میں بڑی کٹر تھی ایک مسلک کے بارے میں. اور ہم سب الحمدللہ پاکستان سے حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے اس طرح سے. جب میں اس مقام پہ پہنچی تو مجھے یہ چھوٹی سی بات کسی کی بڑی سمجھ میں آئی نا، کہ جب اللہ کے نبی حشر میں مدد کریں گے، حوض کوثر پر مدد کریں گے، نماز کے بعد شفاعت کی دعا پڑھنے والے کے لیے مدد کریں گے، اذان کے بعد شفاعت، اذان کے بعد کی دعا جو شفاعت جی. تو یہ چند ایک چیزیں، اور نہ قبر سے اٹھنے پر اور نہ ہی اللہ کے سامنے کسی کو ایک نام لے کے بلایا جائے گا. اور ان کے پاس دنیا میں بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. بالکل. کہ اگر میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ میں اس مسلک سے ہوں اور میرے پاس 100% گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی مسلک کے نام سے اٹھائیں گے آخرت میں، ہے میرے پاس گارنٹی؟ نہیں ہے نا. تو دین بڑا سمپل ہے اور آسان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہم سب کا اولین فرض ہے. کیونکہ آپ لے کے آئے ہیں اسلام، آپ نے ہمیں بتایا، تو آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. نہ قبر میں جاتے ہوئے، نہ قبر میں سوال کرتے ہوئے مسلک کا سوال ہوگا. نہیں، بالکل نہیں ہوگا. جب فرشتے اٹھا کے بٹھائیں گے تو وہ ہمارے سے مسلک کا سوال نہیں کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ اللہ، رب کے بارے میں، بالکل، نبی کے بارے میں، اور ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. تو جن سوالوں کے آسان سے جواب ہیں، نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے. تو ہم نے اپنے دین کو جڑوں کو ہلا دیا اپنے فرقوں میں پڑھ کے. بچوں کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے مشکل کر دیا بہت زیادہ، کیونکہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نا یہ آپ نے ہمیں یہ بتایا اور میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا جی، اور جب میں وہاں گیا تو وہ وہاں تو فلاں یہ باتیں ہو رہی تھی. تو کئی دفعہ بچے پٹ آف ہو کے آ جاتے ہیں اگر کسی کی ٹاک بھی سننے جائیں تو. اور پتہ ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں دنیا بہت بڑی ہے. بالکل. اب یہاں پہ گلاسگو میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں. گروپ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ ثابت کرنا کہ اونلی میں ٹھیک ہوں، یہاں سے خرابی ہے. کہ صرف ایک جو ہم کرتے ہیں نا، ہم صرف ٹھیک کر رہے ہیں، باقی اب جو آنے والا ہے وہ دیکھے گا تو اچھا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو ہم سب اپنے گروہ کو، اپنے گروپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنے دین کو کمزور نہ بنا لیں. بالکل بالکل. دین مان لینے کا نام ہے، ایمان مان لینے کا نام ہے، اور ثابت کرنے کا نہیں ہے کہ آپ یہ ثابت کرو. اور اچھا میں اس بات کو اتنی آسانی سے سمجھتی ہوں فہمیدہ، میں ایک بڑی کٹر ذہن انسان تھی. میں جلدی نہیں مانتی تھی کسی کی بات کو. بس جو ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ گیا نا، بس وہ بیٹھ گیا. اس کے بعد آپ جو مرضی مجھے کہیں، میں نے وہ بٹھا لیا دماغ میں. لیکن جب قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا
تو جب قرآن کی بار بار یہ آیت کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، بالکل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. اللہ نے ہمیں دنیا میں فیصلے کرنے کے لیے نہیں بھیجنا. میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں غلط اور صحیح ثابت کروں. بالکل میرا کام ہے اللہ کی بات کو پہنچا دینا اور پہلے خود قبول کر لینا، جوں کا توں اور پھر جوں کا توں پہنچا دینا. سمجھے قرآن کی بات اتنی سمپل بات ہے، آرام سے سمجھ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر لیا ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بات مشکل ہے سمجھنا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تو شفاعت کے لیے جب ہم ایک نبی کے محتاج ہوں گے، اور نبی کس کا محتاج ہوگا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے بِإِذْنِ. تو یعنی ہمیں کیا پکڑنا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے، اور یہی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی کامیابی ہے. کوئی انسان چاہے مجھے جتنا بھی علم ہو، لیکن اس علم کے بھروسے پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں جنت میں جاؤں گی. بالکل، نہ اپنے عمل کے نہ اپنے علم کے. بالکل، ہمیں تو بس کرتے رہنا ہے کہ وہ رب راضی ہو جائے اور صحیح طریقے پہ چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. تو ہم دیکھیں کہ قرآن پاک سب سے پہلا سورس علم کا اللہ کی کتاب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کہ کوئی ہے کوئی سمجھے. میں نے تو قرآن کو، میں بچوں کو جب میں پڑھاتی ہوں نا تو پھر میں انہیں بتاتی ہوں کہ یہ پتہ ہے آپ کو، بلکہ لیڈیز کو بھی، کہ یہ یہاں پہ یسر القرآن کیوں لکھا ہوا ہے. صحیح، بالکل، کہ کیوں لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے نہیں ہم نے تو بس اس قاعدے کا نام ہے. میں نے کہا ہر قاعدے کا نام کسی قاعدے سے رکھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ جب کہتے ہیں نا کہ قرآن ہمیں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ اس پہ رکھا ہے نام کہ یہ آسان ہے. کوئی ہے جو کہ اس سے سبق سیکھے. بالکل، تذکیر قرآن ہے ہی تذکیر. بار بار اس چیز کی طرف انسان کو لاتا ہے کہ ایک بات کو مختلف طریقوں سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی اس طرح نہیں سمجھ آئی تو اس طرح. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا مثالوں سے سمجھانا. بالکل. اور سب سے اہم بات خود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس نے رائی کے دانہ کے برابر شرک کیا. رائی کے دانے کے برابر شرک کیا. اور شفاعت کے لیے بھی شرط ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو. کیونکہ ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی، وہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کسی مسلمان میت کے نماز جنازے میں اگر 40 آدمی ایسے شریک ہوں کہ جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو تو وہ ان کے لیے سفارش، یعنی ان کے لیے میت کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں. تو شرط کیا ہے؟ شرک سے. اور شرک سے بچنا ہی توحید ہے. اور توحید میں جب آپ آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں بدعت کا، کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں کہ ہم کسی مسلک پہ جائیں یا کچھ جائیں، کیونکہ سارے جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے امام ہیں، انہوں نے ہمیں توحید کا سبق دیا. بے شک بے شک. بعد میں ہم نے ان کے نام پہ نیازیں دینی شروع کی یا کچھ، وہ ہمارے عمل ہیں کہ جو ہم شرمندہ کرنے والے عمل ہیں. تو ناظرین، آج ہم بات کرتے تھے شفاعت. یہ اتنا بڑا واسٹ ٹاپک ہے جس کو آدھے گھنٹے میں 45 منٹس میں مکمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہم پیغام آج کے اس وقت میں شرک سے بچا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جانا جائے. میں وہ کیا عمل کروں جس سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی مستحق ہو سکوں. قولن بھی اور عملاً بھی گواہی دینی، اس کی قولن بھی اور عملاً بھی گواہی دینا. انشاءاللہ اسی عنوان کو ہم لے کے 2-3 اپنے پروگرام میں اور بات چیت کریں گے آپ سے، جب تک کہ بات بالکل اچھی طرح ہماری سمجھ میں نہ آ جائے. آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ کرنے کا. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور رمضان ٹی وی کو آپ واچ کرتے رہیے. بہترین پروگرام آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ
اتنے تھوڑے سے وقت میں ایک دن میں بلکہ آپ گلاسگو کے پورے علماء کو رمضان ٹی وی پہ سن سکتے ہیں. آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.